تو ارسالul یدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے، خصیب بن جحدر، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے، اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ میں تو فرض نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، ظاہر ہے جی اب 44 ایئرز ہو چکی ہے عمر، اتنے سال ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ اگر جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے، کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں تو دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اب کچھ عرصے سے تو میں تقریباً ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 43 ایئرز میری ایج ہو چکی ہے، تو اس میں سے 42.5 سال تو میں نے ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھی ہے، اس میں چلیں بچپن کے 5-7 سال نکال دیں، تو جب سے ہوش سنبھالا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے، کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے، کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے۔ دیکھیں مثلا اہل سنت میں کافی جوان جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں نہیں، اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں نہیں۔